اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے مولانا محمود صاحب، ایک محمود استاد ایک محمود شاگرد ملا محمود پھلک والے تھے. ان کا قصہ میں نے آخری صفحے میں لکھا ہے کہ ان کے بیٹے تھے، ایک مسعود تھے ایک سعود، دونوں بھائی تھے چھوٹے، کھیل رہے تھے وہاں پر. کھیلتے کھیلتے انہوں نے جو ہے وہ بڑے بھائی نے مسعود نے وہ جو ہے جھوپڑی سے ایک تنکا کھینچ لیا، جیسے گرنے کو ہوئے جھوپڑی کا تنکا ہاتھ میں آ گیا، اس کو کھینچ لیا ایک جو ہوتی ہے ڈنڈی سی. تو چھوٹے بھائی رونے لگے، بھیا تم نے بغیر اجازت خالہ کے گھر سے تنکا توڑ دیا، اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا، کیا کرو گے کیا کرو گے. وہ بھی انہیں کے بھائی تھے، اسی ماحول میں پلے تھے، وہ بھی پریشان ہو گئے. چلو چلو چلتے ہیں جو ہے وہ اماں کے پاس چلیں. اماں کے پاس گئے، اماں بھیا نے بغیر اجازت کے تنکا توڑ لیا اور اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا، کیا ہوگا کیا ہوگا. کہنے کہ ہاں بیٹا تم نے بہت غلط کیا. مائیں بھی اس زمانے کی مائیں تھی، سمجھتی تھی کہ علم بچہ پڑھ رہا ہے اس زمانے میں کیا ضروری ہے. چنانچہ وہ جاؤ جا کے وہاں جا کے معافی مانگو. وہاں گئے، خالہ بہت غلطی، ان کی تو ہمت نہیں ہوئی، ان سے تو غلطی ہوئی تھی. چھوٹے بھائی نے کہا سعود نے کہ بھائی مسعود بھیا نے آپ کی سے جو ہے تنکا توڑ لیا، اللہ کے واسطے معاف کر دو ورنہ میدان محشر میں پاک حساب کرو گی تو یہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ ایک شرط ہے کیا کہ میں دودھ گرم کر رہی ہوں، تم وہ پی لو ایک گلاس پیالہ تو میں معاف کروں گی. انہوں نے کہا جو بھی شرط لگائیں گے. تو بہت پیار آیا انہیں، بچوں کو بہت پیار کیا اور پیالے میں انہوں نے بالائی ڈال کر بہت اچھا سا دودھ گرم کیا اور میٹھا کر کے ان کو دیا، دونوں نے پی لیا. پھر انہوں نے انہیں اپنے بچوں کو بلایا، اپنے شوہر کو بلایا. کیا کیا کہہ رہے ہو ان کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو بچہ اس کو کہتے ہیں تقویٰ، اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے دین. یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے اس زمانے کی تھی، ان بزرگوں کی صحبت میں رہنے والے لوگ چاروں طرف ماحول کا اثر ہوتا ہے نا، وہ سکھایا. پھر انہیں پیار میں نے معاف کیا، اللہ نے معاف کیا. واپس آئے اپنی اماں سے کہا کہ انہوں نے دودھ بھی پلایا اور بہت پیار کیا، معاف کر دیا. رات کو آئے حضرت مولانا محمود صاحب، تو والدہ نے سب سے پہلے یہی خوشخبری سنائی. آج تو ایسا حال ہوتا ہے کہ بچہ کچھ چالاکی کرے، ہوشیاری کرے، دیکھو آج ایسا کر لیا، فلاں کے ہاتھ سے گیند اٹھا لایا، اس کی باسی باتیں سناتے ہیں. انہوں نے کیا سنایا؟ آج ایسے ایسا ہوا. تو حضرت مولانا محمود صاحب نے کہا کہ چلو 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھتے ہیں. اللہ کی شکر ہے ہمارے گھر میں دین ابھی زندہ ہے. یہ دینی علم اس کا نام ہے. یہ کیفیت ہے تقوی کی، تو اس سے علم میں برکت پیدا ہوگی، علم ملے. تو تیسری چیز ہے اس نے نیت صحیح ہو ہماری اللہ کی رضا کے لیے. اور دوسری چیز اس نے نیت، اور تیسری چیز اس نے طلب، اور چوتھی چیز ہے انعامات. آخری تام و تباہ پیدا کیجیے، علم میں بالکل یکسوئی انتشار کرنے والی چیزوں سے بچیں. اور پانچویں چیز ہے، پانچواں رکن ہے کہ آپ جو ہے اپنے عزم میں وسعت پیدا کیجیے، رفعت پیدا کیجیے، اونچے سے اونچا، بڑے سے بڑا عزم. اور اس عزم کا آپ خود تجربہ کر لیجیے. اب آپ اس سال ہیں، ہم میں سے بچوں، پیارے بچوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ میں سے کوئی یہ نیت کرے کہ مجھے اس سال 100 کتابیں پڑھنی ہیں. آپ دیکھیے ارادہ کر لیں گے تو سال میں، اور آپ 100 کتابیں بعض دفعہ زندگی بھر نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ نیت کر لیے کہ 100 کتابیں پڑھنی ہے مجھے. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ کتنا آسان کر دیں گے. کچھ یہ کریں کہ مجھے 100% نمبر لانے ہیں، کچھ نیت کریں کہ میں 100% حاضریاں کرنی ہے. کوئی اپنے کریں تو اس کو تجربہ کر لیں گے آپ اپنے عزم کا. جیسا عزم کر لیں گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ وہ کر لے گا. انما الاعمال بالنیات کا کے بارے میں جو ہے شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو دین کا اصول ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. لیکن یہاں جو امام بخاری کی یہاں مراد ہے، یہ حدیث میں جو مراد ہے یہ کہ اعمال وجود میں آتے ہیں نیت و ارادے پر. نماز کی نیت کریں گے تو نماز پڑھ سکیں گے، روزے کا ارادہ کریں گے تو روزہ رکھ سکیں گے. اگر وہ جمعے کا نمازی بننے کی نیت کریں گے جمعے کا نمازی بن جائیں گے. اگر جو ہے آپ وقتہ نمازی بننے کی نیت کریں گے وقتہ نمازی بن جائیں گے. اگر آپ تہجد کی نماز کی نیت کریں گے تو تہجد گزار بن جائیں گے. آپ یہ نیت کریں گے کہ مجھے بس سزا حاصل کرنی ہے، ہو جائے گا. اگر آپ کریں گے امام بخاری جیسا حدیث کا وہ بننا ہے مجھے، اللہ ایسے ہی بنا دیں گے. اگر کریں گے خواجہ محی الدین جیسا بننا ہے مجھے، لاکھوں 90 لاکھ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ، تو اللہ ایسے ہی بنا دیں گے. اس سے اوپر بھی آپ جتنی نیت کریں گے اللہ ایسے ہی بنا دیں گے. تو آپ اپنے عزم کو وسیع بنائیے اور رفیع، اس کو جتنا زیادہ بڑے سے بڑا عزم کر سکتے ہو اتنا ارادہ کریں. یہ ارکان خمسہ امید ہے یاد رکھیں گے، ان کو تجربہ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ پورا کریں گے تو انشاءاللہ یقیناً یہاں نہیں، صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ مدرسہ ہمارا 1 نمبر کا مدرسہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان ارمانوں اور ان خواہشوں کو، ان چاہتوں کو، اس گمان کو اللہ تعالیٰ صحیح فرمائے.